جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء وناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال حامد محمود عاقب قاسم حاشر نظير وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. على مدينة العلم وعليا بابها صلوات. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھنے کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے. تمام تعریفیں تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مداحی کرنے والے عاجز، جس کو بلند ہمتیں پانے کے لیے کوشش کرنے والے قاصر اور نا ختم ہونے والے درود و سلام ہوں پیغمبر اسلام پر. نا ختم ہونے والے درود و سلام ہو اس پر جسے عالمین کو پیغام رسالت دینے کے لیے مبعوث کیا گیا. اور نا ختم ہونے والے درود و سلام ہوں پیغمبر اسلام کے والد گرامی کے حقیقی بھائی کے اس بیٹے پر کہ جس کے علاوہ کوئی کہہ نہ سکا سلونی سلونی. عزیزان گرامی، یہ فضیلت خاص ہے، یہ فضیلت مخصوص ہے امیر المومنین کے ساتھ. یہ فضیلت صرف اور صرف خاص ہے امیر المومنین کے ساتھ. عزیزان گرامی، جہاں کتاب کا تھوڑا سا علم ہوتا ہے وہاں ولایت جزویہ ہوتی ہے. جہاں کتاب کا پورا علم ہوتا ہے وہاں ولایت کلیہ ہوتی ہے. اور جس جزوی ولی کی جب ولایت اور علم لدنی کے کچھ حصے کا اعلان ہوا تو کچھ اس شان سے آیت کا نزول ہوا، کچھ اس شان سے آیت آئی کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ خضر ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. یعنی یہ عبودیت جناب
جناب خضر کا کمال تھا، جناب خضر کی عبودیت کا کمال تھا کہ عبودیت کے ذکر کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے خضر کو علم لدنی کا کچھ حصہ عطا کیا۔ یہ کمال عبودیت جناب خضر تھی، لیکن کمال عبودیت جناب رسالت مآب، کمال ابدیت جناب رسالت مآب کہ اللہ نے نبوت کے حوالے سے نہیں پکارا، رسالت کے حوالے سے نہیں پکارا۔ آواز آئی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معلوم ہوا کہ نبوت پیچھے رہ گئی، نبوت عطائے الہیہ تھی، رسالت عطائے الہیہ تھی، لیکن نبوت اور رسالت پیچھے رہ گئی۔ عبودیت ذات مصطفیٰ کی ذاتی تھی جو آگے بڑھ گئی۔ یہ جو عبودیت ذات مصطفیٰ کی ذاتی تھی وہ جب آگے بڑھی تو اتنا آگے بڑھی کہ اعلان ہوا کہ ہم اپنے بندے کو معراج کر لے گئے۔ یہ کمال عبودیت جناب رسالت مآب ہے، کمال عبودیت ولی خدا تھا کہ معراج پر کلام اللہ کا تھا، لہجہ علی کا تھا۔ کمال عبودیت جناب رسالت مآب کہ نبوت پیچھے رہ گئی، رسالت پیچھے رہ گئی، نبوت آگے بڑھ گئی۔ اور اگلا جملہ لے لیجئے، نبوت ختم ہو گئی ذات مصطفیٰ پر، رسالت ختم ہو گئی ذات مصطفیٰ پر، لیکن عبودیت آگے بڑھ رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ میں محمد کے ادنا بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ عبودیت آگے بڑھ گئی، اور یہ کمال عبودیت ذات مصطفیٰ ہے کہ اعلان ہو رہا ہے میرے حبیب اتنی عبادت نہ کیجیے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں، اتنی عبادت نہ کیجیے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جائے۔ ایک جانب عبادت سے روکا گیا کہ آپ کے پاؤں پر ورم نہ آ جائے، یعنی اللہ کو عبادت میں جناب رسالت مآب کی عبادت میں تکلیف گوارا نہ تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اتنی عبادت نہ کیجیے، اتنی عبادت نہ کیجیے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جائیں۔ ایک جانب عبادت سے ٹوکا گیا، دوسری طرف تپتے ہوئے میدان میں روکا گیا۔ ایک طرف جلتے ہوئے میدان میں روکا گیا، ایک طرف عبادت سے روکا گیا۔ ہم کہیں گے کہ جب اللہ کو عبادت میں تکلیف گوارا نہیں، دوسری طرف تپتے ہوئے میدان میں روکا جا رہا ہے، آواز آئے گی کہ ہمیں عبادت میں نہ تکلیف گوارا، نہ ولایت حیدر کرار میں تاخیر گوارا۔ یہ کمال عبودیت ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کو عبادت میں تکلیف گوارا نہیں، اسی لیے اللہ نے شریعت مصطفیٰ میں امام جماعت کے لیے ایک حکم کو رکھا کہ نماز کو طولانی نہ پڑھانا، نماز کو طولانی نہ پڑھانا، لیکن جب تنہا پڑھنا تو خوب پڑھنا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں جس کا قنوت طولانی ہو، جس کا قنوت طولانی ہو۔ ایک جانب کہا گیا امام جماعت سے کہ نماز طولانی نہ پڑھانا، کیونکہ تمہارے پیچھے
صرف صحت مند نہیں ہیں، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہیں، تمہارے پیچھے صرف مقامی نہیں ہیں، تمہارے پیچھے مسافر بھی ہیں۔ جس شریعت میں امام جماعت کو نماز طولانی نہ پڑھانے کا حکم دیا، جس نبی نے امام جماعت کو نماز طولانی نہ پڑھانے کا حکم دیا، وہ ایک روز ایک نماز کے ایک سجدے کو طول پہ طول دے رہا ہے۔ وہی نبی ایک روز سجدے کو طول پہ طول دے رہا ہے۔ ہم پوچھیں گے یا رسول اللہ، آپ کے پیچھے بھی صرف صحت مند نہیں، بیمار بھی ہیں۔ ہم پوچھیں گے آپ کے پیچھے صرف مقامی نہیں، مسافر بھی ہیں۔ آواز آئے گی کہ مجھے اللہ کو نہ عبادت میں تکلیف دوبارہ، ہم نے سجدے کو طول اس لیے دیا، ہم نے شریعت میں یہ حکم اس لیے رکھا تاکہ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور سجدے کو طول اس لیے دیا تاکہ حسین کی عظمت سامنے آ جائے۔ عزیزان گرامی، گفتگو علم پر ہو رہی ہے۔ میں نے یکم محرم کو عرض کیا تھا کہ علم اشیاء خارجی سے، جب حواس خمسہ کے ساتھ اشیاء خارجی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو ان کا علم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن ذہن سے روح تک علم کے جانے میں 7 منزلیں لگتی ہیں۔ علم کے ذہن سے روح میں جانے کے لیے 7 منزلیں پڑتی ہیں۔ پہلی منزل وہم ہے، پہلی منزل وہم ہے۔ محسوس مثال سے سمجھا دوں، ایک ترازو لے لیجئے، آپ کے ذہن میں مثال کے طور پر ایک ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں حق رکھا ہوا ہے، ایک پلڑے میں باطل رکھا ہوا ہے۔ اگر باطل کا پلڑا جھک گیا تو یہ وہم کی منزل ہے، اگر حق اور باطل دونوں پلڑے برابر ہو گئے تو یہ دوسری منزل ہے جسے شک کہتے ہیں۔ اگر حق اور باطل کے دونوں پلڑے کبھی حق جھک رہا ہو کبھی باطل جھک رہا ہو تو یہ تیسری منزل ہے جسے ظن کہتے ہیں۔ لیکن اگر حق کا پلڑا جھک جائے، جب حق کا پلڑا جھک جائے تو وہ چوتھی منزل ہوتی ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ یعنی علم جب آئے گا تو ان منزلوں سے گزرتا ہوا یقین تک پہنچے گا، اور یقین پر پہنچنے کے بعد یقین کے اگلے مدارج میں داخل ہوگا۔ جب علم یقین کی منزل پر آ جائے، جب علم یقین تک پہنچ جائے، تب یقین کے بعد علم الیقین میں داخل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مقام سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، آپ نے ایک مقام سے دھواں اٹھتا دیکھا، آپ کو آگ کے لگنے کا یقین ہو گیا۔ جو یقین دھواں دیکھ کر ہوا وہ علم الیقین تھا۔ جب آپ نے آگ کے شعلے دیکھے تب جو یقین ہوا وہ علم کی چھٹی منزل تھا جسے عین الیقین کہتے ہیں۔ تمہید ضائع نہ کیجیے گا، جب چھٹی منزل میں یقین داخل ہوا تو وہ عین الیقین ہو گیا، لیکن جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے، آپ نے اس آگ کو چھو لیا، تب آپ کی یقین کی منزل حق الیقین ہو گئی۔
تب آپ کے یقین کی منزل حق الیقین ہو گئی۔ اب حق الیقین کے بعد نہ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ یقین میں، نہ حق الیقین کے بعد نہ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ یقین میں۔ اب ڈھونڈو کوئی ایسا، اب ڈھونڈو کوئی ایسا جو کہتا ہوا نظر آئے کہ اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں۔ عزیزان گرامی، گفتگو علم پر ہو رہی ہے، اور یہ علم امیر المومنین ہے، یہ ولایت امیر المومنین ہے کہ جس کی معرفت ایک انسان نہیں کر سکتا، معرفت علم امیر المومنین تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اگر آپ سطح علمی کے ساتھ، آپ سطح احساس کے ساتھ، اگر آپ سطح احساس سے سطح ادراک تک کا سفر کریں، یعنی سطح احساس بھی ایک سطح علمی ہے، سطح احساس سے سطح ادراک تک کا سفر کریں، سطح احساس میں فقط چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے، لیکن اگر سطح احساس میں آپ قوت مدرکہ کو شامل کر لیں، یعنی سطح احساس میں، یعنی سطح علمی میں قوت عقل کو شامل کر لیں، تب آپ علم امیر المومنین کو درک کر سکتے ہیں۔ آپ قوت عقل کے ساتھ، آپ قوت مدرکہ کے ساتھ علم امیر المومنین کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ علم امیر المومنین کو محسوس کریں گے تب آپ ولایت امیر المومنین کو پہچانیں گے۔ جب آپ ولایت امیر المومنین کو پہچانیں گے تو آپ نظام ولایت تک پہنچیں گے۔ جب آپ نظام ولایت تک پہنچیں گے تب آپ کا ہر عمل اللہ اور رسول کے تابع ہوگا۔ جب آپ کا ہر عمل اللہ اور رسول کے تابع ہو جائے تب آپ کا ہر عمل للہ ہو جائے گا۔ جب آپ کا ہر عمل للہ ہو جائے تب آپ وجہ اللہ ہو جائیں گے۔ جب آپ کا ہر عمل للہ ہو جائے تب آپ وجہ اللہ ہو جائیں گے، یعنی آپ کا وجود برہان صالح حقیقی بن جائے گا، یعنی آپ کا وجود اللہ کے وجود کی دلیل بن جائے گا۔ لیکن اب سمجھیے کہ جن کا علم احاطی تھا، ان کا احاطہ تمام اعمال پر تھا، کوئی عمل ان کے احاطے سے باہر نہیں تھا۔ اب جن کا ہر عمل، جن کا احاطہ تمام اعمال پر تھا، ان کا ہر عمل للہ تھا۔ جبکہ ان کا ہر عمل للہ تھا اس لیے وہ وجہ اللہ ہو گئے۔ جب کوئی وجہ اللہ ہو جاتا ہے تب اس کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت الہیہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کمال علم کی منزل ہے کہ امیر المومنین برہان صالح حقیقی ہو گئے۔ یہ کمال علم کی منزل ہے کہ امیر المومنین وجہ اللہ ہو گئے، ان کا پورا وجود وجہ اللہ تھا۔ عزیزان گرامی، میرا وقت تمام ہوا، چند مسائل کے جملے سن لیجئے، مجھے چند منزلوں سے گزرنا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی محسوس کیجئے گا، کبھی سوچئے گا
کہ کیا 4 سال کے بچے بے ہوش ہوا کرتے ہیں؟ کیا 4 سال کے بچے غش کھایا کرتے ہیں؟ نہ جانے 4 سالہ بچی کے کتنے تماچے لگے تھے کہ بچی بے ہوش ہو گئی، بچی غش کھا کے گر گئی۔ جناب زینب دیکھ رہی تھی، جناب رباب دیکھ رہی تھی، جناب زینب جناب سکینہ کے قریب آئی، بے ہوش بچی کو اپنی آغوش میں بٹھایا، آنسوؤں کے قطرے جناب سکینہ کی رخسار پہ گرنے لگے۔ جب آنسوؤں کے قطرے جناب سکینہ کی رخسار پر گرے، بی بی اٹھی، جناب زینب نے پانی دیا۔ پانی لینے کے بعد بی بی پوچھتی ہے، پھوپھی اماں سب سے پہلے آپ نے مجھے پانی کیوں دیا؟ بی بی فرماتی ہے کیونکہ تم سب سے چھوٹی ہو۔ بی بی فرماتی ہے پھوپھی اماں اپنا کوزہ لے کر میدان کی طرف گئی۔ پھوپھی نے پوچھا بیٹی تم پانی لے کر کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ فرماتی ہے پھوپھی اماں میرا اصغر مجھ سے چھوٹا ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی۔ عزیزان گرامی، ایک مقام پر کوفے کے تھوڑا آگے جب قافلہ رکا تو قافلے کو روکا گیا۔ روکنے کے بعد انہیں پانی دیا گیا، ان کی رسیاں کھولی گئیں۔ قیدیوں کی رسیاں جب کھولی گئیں تو باپ کی محبت کی پیاسی دوڑی، اپنے بھائی کی گردن میں باہوں کو حمائل کیا۔ حمائل کرنا تھا کہ چوتھے امام کی آہ نکل گئی۔ بہن نے پوچھا بھیا اس آہ کو کیوں نکالا؟ امام فرماتے ہیں میری زنجیریں بھوک کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے، جب گرم ہوتی ہے تو میری جلد اترنے لگتی ہے۔ قیدیوں کو پانی دیا گیا، بی بی نے پانی نہیں دیا، پانی لے کر چوتھے امام کے پاس آئی، زنجیروں میں پانی ڈالنا شروع کیا۔ بھیا میں زنجیریں ٹھنڈی کر رہی ہوں۔ عزیزان گرامی، شام کا زندان تھا، بچی خواب سے بیدار ہوئی، کبھی ماں کا بازو ہلا کے کہتی ہے اماں ابھی یہی بابا کھڑے تھے، کبھی بھائی کے پاس جاتی ہے بھیا ابھی بابا یہاں کھڑے تھے، اماں ابھی بابا کہہ رہے تھے سکینہ